الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. صدق اللہ العظیم. ساتھی میں نے آپ کے سامنے سورہ الحدید کی پہلی 10 آیات پہلا رکوع تلاوت کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سمجھتے ہیں کہ کیا ترجمہ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. فرمایا جا رہا ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض. تمام تعریف جو ہے، تسبیح جو ہے رب العالمین کی، وہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. یعنی کائنات میں صرف اللہ خالق ہیں، باقی سب مخلوق ہیں. جتنی بھی مخلوق ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو، ہم جس کو چیمٹی ہو یا ایسی چھوٹی چیز ہو یا بڑی بڑی چیزیں، سورج ہو، چاند، پوری گلیکسیز ہوں، جتنی بھی مخلوق ہے وہ عبادت کا مطلب تسبیح یہی ہوتی ہے کہ جس کو جو حکم دیا جائے وہ وہی کام کرتا رہے، تو یہ اللہ کی تعریف ہوتی ہے. تو ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، فرشتے بھی، مخلوق بھی، جمادات بھی، نباتات بھی. صرف جن و انس کو کیا کہا ہے کہ اپنی مرضی سے کرو. تو جن و انس تو اشرف المخلوقات میں ہیں، تو ان کو تو اس سے زیادہ انداز میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سے زیادہ تسبیح کریں. فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وہی غالب بھی ہے اور حکمت والا ہے. عزیز ہوتا ہے کہ جو سب پر غالب ہو اور ہمیشہ غالب ہو. بعض ہوتا ہے کہ وقتی طور پر کوئی غالب آ جاتا ہے، لیکن عزیز وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ہی غالب ہو. اور پھر اگر کوئی اتنا صاحب اقتدار ہو، ہمیشہ ہی غالب ہو، تو وہ کسی پہ ظلم بھی کر سکتا ہے، کسی پہ زیادتی بھی کر سکتا ہے. لیکن اللہ جو ہے وہ عزیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات بتائی جاتی ہیں کہ وہ عزیز الرحیم بھی ہے، عزیز الحکیم ہے. وہ حکمت والا ہے. وہ اپنے فیصلے اپنی حکمت سے، اپنی رحم کے جذبے سے، اپنی شفقت سے سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے فیصلے کرتے ہیں. ورنہ دنیا میں کسی کے پاس طاقت ہو تو وہ اکثر ظلم کے فیصلے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ہر قسم کی طاقت ہے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم ہے، حکمت والے ہیں. کس کو سزا دینی ہے، کس کو مہلت دینی ہے، کس کو آخرت میں صرف سزا دینی ہے، کس کو دنیا میں بھی عبرت سکھانی ہے. اللہ تعالیٰ حکمت سے فیصلے کرتے ہیں. فرمایا لہو ملک السماوات والارض. اسی کے لیے بادشاہی ہے. ملک بادشاہی کو کہتے ہیں.
آسمانوں اور زمین میں بادشاہی کس کی ہے؟ اسی کی ہے۔ دنیا میں کسی کو اگر وقتی طور پر کوئی ملی ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی کسی امتحان کے لیے ہوتی ہے، کسی مصلحت کے تحت ہوتی ہے، تو وہ لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی ذاتی ہر چیز پوری ملکیت ہے، ایک ایک ذرے پر اس کی حکومت ہے، ایک ایک الیکٹران بھی گھومتا ہے تو اس کے حکم اس کے اذن سے گھوم رہا ہوتا ہے۔ فرمایا یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ کائنات میں جو بھی چیز ہر چیز میں حرکت ہے، زندگی دی ہے وہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، اور زندگی ختم بھی وہی کرتا ہے۔ نہ کوئی اپنی مرضی سے زندہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی اپنی مرضی سے مر سکتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت ہر چیز کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات چل رہی ہیں۔ تیسری آیت میں فرمایا هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، اول بھی وہی ہے اور آخر بھی وہی ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو اب بھی اللہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ ہوگا۔ اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے۔ ہر چیز میں وہ ظاہر بھی ہے اور ہر چیز میں وہ چھپا ہوا بھی ہے۔ آپ کسی بھی چیز کو غور سے دیکھیں آپ کو اللہ نظر آئے گا۔ آپ مچھر کو ہی دیکھیں کہ کس طرح وہ جناب اس کے اندر لیبارٹری بھی ہے، وہ خون بلڈ ٹیسٹ بھی کر رہا ہے، پھر بناتا ہے، چیک کرتا ہے کہ جاگ سو تو نہیں رہا، سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے، مجھے مارے گا تو نہیں۔ کسی کا بلڈ صحیح نہیں ہوتا تو اس کو مزید نہیں خون لیتا کہ یہ صحیح نہیں ہے، پہلے وہ بلڈ لے کے سیمپل چیک کرتا ہے۔ کتنی اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، کتنے پر ہوتے ہیں۔ چیمٹی کو دیکھیں، چھوٹی سی ہوتی ہے، ہم کھانا وہاں رکھتے ہیں، گھنٹے سے پہلے پہنچی ہوتی ہے، اس کو پتہ چل کے وہاں اوپن چھوڑ دیا ہے، چلو پہنچو کلیکٹ کر لو۔ دیکھنے کی صلاحیت بھی ہے، چلنے کی بھی ہے، کھانے کی بھی ہے، ہضم بھی کرتی ہے، اپنے ساتھیوں کو کسی طریقے سے آواز دیتی ہے یا کیا کرتی ہے، بلا بھی لیتی ہے۔ ایک کو پتہ چلتا ہوگا تو سینکڑوں کو لے کے چلی جاتی ہے۔ کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی چیز پہ غور کریں۔ سورج جو ہے آج 16 نومبر کو نکلا ہے، جتنے بجے پاکستان اسلام آباد میں اتنے بجے غروب ہوگا۔ کینیڈا میں جس ٹائم نکلا تھا اسی ٹائم غروب ہوگا۔ پچھلے سال 5000 سال پہلے جو نکلا تھا، ایک اوبے کر رہا ہے، وہ اس کو جو دیا ہے نا، اتنے مدار پہ چلنا ہے، اتنے فاصلے پہ چلنا ہے، زمین سے اتنا فاصلہ رکھ کے چلنا ہے تاکہ اتنی حرارت زمین والوں کو پہنچے جتنی وہ برداشت کر لیں۔ 100-200 کلومیٹر پیچھے چلا جائے ٹھنڈ سے ہی سارے مر جائیں، تھوڑا قریب آ جائے گرمی سے سارے مر جائیں۔ تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے جو انسٹرکشن دی ہوئی ہے وہ اس کے مطابق ہی چل رہا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز میں وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے علم میں ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں، جو حرکت کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، اس کے علم میں ہوتا ہے۔ فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اسی نے تخلیق کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی 6 ایام، 7 دن میں۔ اس میں ساری کائنات کی سب چیزیں بھی ہیں، آکسیجن کتنی چاہیے، کاربن کتنی چاہیے، پوٹاشیم کتنی چاہیے، کتنی مخلوق پیدا ہوگی، اس کو کیا کیا چاہیے ہوگا، کتنی مچھلیاں پیدا ہوں گی، کتنے شیر پیدا ہوں گے، جو لاکھوں کی مخلوق ہے کتنی پیدا ہونی ہے، کتنا عرصہ وہ حیات رہے گی، کیا کیا اس کو خوراک چاہیے ہوگی، پوری گلیکسیاں ہیں، کہتے ہیں 250 ملین تو گلیکسیز ہیں، یہ گلیکسی کتنی بڑی ہے۔ یہ ساری تخلیق اس کی مصلحت ہے کہ اس نے 7 دن میں بنائی۔ پھر فرمایا ثم استوى علی العرش، 6 دن میں 7ویں دن پھر عرش پر مستوی ہوئے۔ 6 ایام، 6 دنوں میں پھر استوى علی العرش ہو گئے، وہاں بیٹھ کے پھر وہ پورا نظام چلا رہے ہیں۔ وہ یہودیوں نے کوئی عقیدہ بنایا ہوا ہے نا کہ پھر وہ 7ویں دن آرام نہیں کیا، بلکہ ان کو تو تھکتے ہیں، اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی کیا اونگ بھی نہیں آتی، پھر پورا وہ نظام چلا رہے ہیں۔ بعض انگریزوں نے عقیدہ بنایا کہ ایک دفعہ بنا دی ہے، اب اپنی مرضی سے چل رہی ہے، اپنی مرضی سے نہیں چل رہی، ان کے حکم سے، ان کے اذن سے چل رہی ہے۔
ایک ایک پتا بھی جو گرتا ہے ان کے علم میں ہوتا ہے، ان کے اذن سے گرتا ہے۔ فرمایا یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں، وما یخرج منہا، اور جو نکلتا ہے اس میں سے، کیوں اسے پورا نظام چلانا ہے۔ سمندر کے اندر مچھلیاں ہیں، ان کو کتنی ٹنوں ٹن خوراک چاہیے، وہ بھی وہاں پہنچانی ہے۔ پتھر کے اندر کیڑا ہوتا ہے، اس کو بھی خوراک پہنچانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے زمین کے اندر جو چیز جا رہی ہے، زمین سے جو نکل رہی ہے۔ اور اسی طرح وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو کچھ نازل ہوتا ہے آسمان سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے آتے ہیں، اور جو جاتا ہے وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے۔ نیک روحیں جاتی ہیں، کس روح کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، کس کے لیے نہیں کھلتے، وہ واپس جاتی ہے علیین میں، سجین میں۔ تو یہ ساری باتیں اللہ کے علم میں ہیں۔ زمین میں جو کچھ بھی جائے، زمین میں جو کچھ بھی انسان عمل کرتا ہے، وہ بھی پورا ریکارڈ میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ جملہ بڑا غور طلب ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، دہرائیں میرے ساتھ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ کسی عالم سے پوچھا تھا نا کہ آپ اکیلے میں کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں اکیلا کبھی ہوتا ہی نہیں، میرا اللہ ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ تنہائی انسان کی نہیں ہوتی کبھی، آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو رویے ہمارے ساتھ کوئی غلط حرکت کرنے لگے نا، بچہ بھی پاس بیٹھا ہو نا، تو ہم کہتے ہیں یار بچہ دیکھ رہا ہے، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ ساتھ ہوتے ہیں ہم جہاں بھی ہوں۔ ہم سو بھی رہے ہوں تو وہ پاس ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جب انسان کی موت آتی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کی شارک سے ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ویسے بھی ہر انسان کی شارک سے زیادہ قریب ہے۔ ایک مثال دی ہے، سمجھ جتنا قریب آپ تصور کر سکتے ہیں اللہ قریب ہے۔ تو ہمیں ہر عمل کرتے ہوئے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور آگے کیا فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور وہ جو تم کرتے ہو دیکھتا بھی ہے، یعنی ہر عمل اس کی نظر میں ہے۔ ابھی آیت ہمارے ذہن میں ہو تو کوئی ہماری ہر جسم ہر حرکت کرے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی تم عمل کرتے ہو وہ اللہ دیکھتا ہے۔ بالکل چھوٹی چھوٹی سی آیتیں ہیں، لیکن ایک ہی آیت ہلانے والی ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے، جو عمل کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سب ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن جب آیات پڑھتے ہوئے ایک دم ہمیں ہلنا چاہیے کہ یار اللہ تعالیٰ بار بار پھر بھی ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ تم جہاں ہوتے ہو میں ساتھ ہوتا ہوں، جو عمل کرتے ہو میں دیکھتا ہوں۔ اور فرمایا لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ آیت رپیٹ ہوئی ہے۔ فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام امور جو ہیں فائنل ڈیسیجن جو ہے اللہ ہی کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں کسی کام کی اپروول ہے تو وہ کام ہو جائے گا، فائنل اپروول اس کی اپروول نہیں ہے تو لاکھ کوششیں کر لیں وہ کام نہیں ہوگا۔ اپنے کام کی اپروول چاہیے تو اللہ سے مانگیں، فائنل اپروول اللہ کی طرف سے ہوگی۔ تمام کہتے ہیں نا فائنلی سائن کس کے ہوں گے؟ چیف ایگزیکٹو کے ہوں گے، فلانے ہوں گے۔ تو دنیا کے جتنے بھی عمل ہیں اس پہ ترجع الامور، تمام امور کسی طرف لوٹائے جاتے ہیں اللہ کی طرف۔ کائنات کا ہر جو بھی عمل ہوتا ہے اس کی اپروول اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کے اذن سے ہوتی ہے۔ جو اچھے کام ہے وہ اللہ تعالیٰ خوشی سے اس کی اجازت دیتا ہے، جو غلط کام ہے اس کی بھی اذن دیتا ہے کہ تمہیں بتایا تھا کہ اس کا انجام یہ ہوگا، اب تم یہ کرنا چاہتے ہو تو کرو۔ اذن اللہ کا حکم نہیں ہوتا، اذن ہوتا ہے، اس کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمہارے۔ فرمایا یولج اللیل فی النہار، اور وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وہ یولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ یہ دن رات چھوٹے ہو رہے ہیں نا، ابھی عصر کل 4 بجے تھی، آج 3:45 کیوں ہوگی کہ دن چھوٹا ہو رہا ہے، رات دن کی طرف آ رہی ہے، پھر دن رات کی طرف آنے لگ پڑے گا۔ چینج دن کے جو شب و روز کی تبدیلی ہے یہ اللہ ہی کر رہا ہے، یہ اس کی مصلحت ہے۔ اس سے موسموں میں بھی تغیر ہوتا ہے، یہاں کی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن کر کون رہا ہے؟ یہ ٹائم روز چینج ہو رہا ہے،
جیسے سورج کو حکم دیا ہے نا کہ اتنے فاصلے پہ رہنا ہے، وہ اس انداز میں چینج ہوتا ہے کہ روزانہ چند منٹ کا فرق پڑ جاتا ہے طلوع ہونے میں غروب ہونے میں، لیکن سسٹم سے ہے۔ امریکہ میں اور ٹائم چینج ہوا ہوگا، سعودی عرب میں اور ہوا ہوگا، تو پوری زمین کے حساب سے ہر چیز کو انسٹرکشنز ہے، اس کے مطابق ہی وہ دن چھوٹے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، کہیں دن بڑے کہیں چھوٹے بڑے۔ اور فرمایا وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ جانتا ہے تمہارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ قرآن کی آیتیں مشکل نہیں ہوتی ہیں، علیم کا مطلب بھی پتہ ہوگا، ذات کا بھی پتہ ہوگا، صدور بھی پتہ ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں نا قرآن مشکل ہے، مشکل نہیں ہے۔ جو آیت دیکھیں ترجع رجوع سے ہے، امور امر سے ہے۔ آیات قرآن کو اگر انہی الفاظ میں سمجھیں تو اللہ تعالیٰ الفاظ ڈائریکٹ آ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ آپ سے ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے۔ جب ترجمہ پڑھتے ہو تو یہ تو پھر کسی اور کا ترجمہ ہوتا ہے نا، ترجمانی ہوتی ہے، ترجمہ کوئی نہیں کر سکتا قرآن کا۔ تو وہ ایک قسم کی لیکن اگر خاص طور پر اردو دان طبقہ، اس کے 60-80% الفاظ تو وہی والے ہیں، اسے تو چاہیے کہ اللہ کے الفاظ کو ڈائریکٹ اپنے اندر لے۔ مجھے پھر مزہ آتا ہے نا اللہ کے الفاظ سمجھنے کا۔ اللہ کہتا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تمہارے ساتھ ہوں، تم سوتے ہو، تمہارے کاموں کو میں دیکھ رہا ہوں، تمہارے تمام فیصلے میری طرف آتے ہیں، تم جو دلوں میں بھی سوچتے ہو مجھے اس کا بھی علم ہے۔ ان 6 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ آگے فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یہ خطاب غیر مسلموں سے نہیں ہے، یہ خطاب مسلمانوں سے ہی ہے۔ آگے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور انفاق کرو اس میں سے جس پر اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے۔ یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے، جو صلاحیتیں، جو مال اسباب تمہیں دیے ہیں، اللہ نے دیے ہیں، تمہیں خلیفہ بنایا ہے، تمہیں کچھ عرصے کے لیے ان چیزوں پر اختیار دیا ہے کہ تم اصل مالک کی مرضی کے مطابق ان چیزوں کو استعمال کرو۔ خلیفہ بنایا، مالک نہیں بنایا۔ خلیفہ نائب ہوتا ہے نا، جس کو اختیار دے دیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں، تم جا کے اس کو میرے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق استعمال کر لو۔ کمپنی کا مالک کیشیئر کو دے دیتا ہے نا کہ یہ اتنے پیسے لے جاؤ، تمام ملازمین کو مطابق تقسیم کر دو۔ بیسیکلی اس کو ایک امانت دی ہے، سارے خود ہی لے کے بیٹھ جائے تو وہ پھر بے ایمانی کرے گا۔ تو اب یہ کیوں کہا کہ ایمان لاؤ؟ تو اللہ تعالیٰ کی بندہ جب نافرمانی کرتا ہے تو بیسیکلی اس وقت وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ وہ 1 سیکنڈ کے لیے نافرمانی کرے، چونکہ ایمان تو یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، تو فرما برداری اور نافرمانی ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتی۔ تو ایک وقت میں یا فرما برداری ہوتی ہے یا نافرمانی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی کہتا ہے کہ ایمان لاؤ۔ کئی جگہ آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایک جگہ آتا ہے نا کہ یہ لوگ ان سے یہ صرف مسلمان ہوئے ہیں، ایمان تو اب ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، صرف زبان سے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، عمل تو ان کے بھی ایمان والے ہے ہی نہیں ہے۔ ایمان تو یہ تھا کہ فرما برداری ہر لمحے ہو، تو جس لمحے نافرمانی وہ سمجھے وہ لمحہ ایمان سے نکل گیا، پھر واپس آ جاتا ہے۔ وہ فلکچویٹ کرتا ہے نا، بہت زیادہ لمٹ سے نکل جائے تو پھر وہ مہر لگ جاتی ہے، صم بکم عمیٌ فہم لا یرجعون۔ الاسٹک لمٹ ہوتی ہے نا، ایک چیز کا تھوڑا کھینچتے ہیں واپس چلی جاتی ہے، تو ود ان لمٹ تو آپ غلطیاں کرتے ہیں تو وہ واپس ہو جاتا ہے۔ لمٹ سے باہر جو چلا جائے اللہ کہتا ہے پھر میں مہر لگا دیتا ہوں، پھر وہ اندھا بہرا گنگا بہرا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ اور رسول پر اور انفاق کرو۔ انفاق ہم سمجھتے ہیں صرف مال کا ہوتا ہے، ہر اس چیز کا جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس کا انفاق کو۔ اللہ نے آپ کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ کی راہ میں استعمال کرو۔ سورہ الرحمن میں اللہ نے جب قرآن کا ذکر کیا، بولنے کا ذکر ساتھ ہی کیا۔ تمہیں قرآن دیا ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ قرآن بیسیکلی بولنے کی صلاحیت تمہیں اس لیے دی ہے کہ میرا قرآن پڑھو، سمجھو، سمجھاؤ، آگے پھیلاؤ، ضروری استعمال کے لیے اور بھی کام کر لو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب آیات نازل کرتا ہے تو اس میں ساتھ ٹچ ہوتا ہے، جو لکھنے کی صلاحیت دی ہے، جو بھی صلاحیت دی ہے، اس کو بنیادی طور پر اللہ کی راہ میں استعمال کیا جائے، اللہ کی رضا کے کاموں میں استعمال کیا جائے، اور پھر جو کام آپ دوسرے کریں گے وہ بھی پھر عبادت میں شمار ہوں گے۔ اگر ہم اپنے ہر عمل کو کوشش کریں کہ اللہ کے اس میں کہا نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو پیدا ہی کیا عبادت کے لیے، تو ہر وقت تو انسان عبادت نہیں کر سکتا،
لیکن جو کوشش کرے گا اس کا پھر سونا بھی، اس کے تو پھر ازواجی تعلقات بھی، اس کا اٹھنا بیٹھنا، بچوں کے لیے کما کے لانا، وہ ہر چیز جو ہے عبادت میں شمار ہوگا۔ حالانکہ 8 گھنٹے ڈیوٹی دے رہا ہے لیکن اس لیے کر رہا ہے کہ بچوں کی پالنا بھی میری ذمہ داری ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے۔ تو ہر چیز پھر اس کا ہر لمحہ، سونا بھی عبادت ہے، ہر چیز اس کی عبادت ہو جائے گی۔ فرمایا کہ اس کو اس میں سے انفاق کرو، ہر صلاحیت کا انفاق کرو۔ فالذین آمنوا منکم، پس جو لوگ تم میں سے ایمان لائے، وانفقوا لہم، اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے اجر کا بڑا اجر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ذمہ داری یہی تھی، اللہ کہتا ہے کہ میں نے دیا تھا، ڈیوٹی دے دی، پوری ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں اجر کبیر بھی دوں گا میں۔ اللہ ہی کا دیے ہوئے میں سے، صلاحیتوں میں سے، اسباب میں سے، مال میں سے اللہ کی راہ میں دو گے، اگرچہ اللہ ہی کا دیا ہوا تھا، تمہاری ڈیوٹی تھی، لیکن پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ میں ان کے لیے کیا ہے، اجر کبیر ہے، بڑا اجر ہے۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ افسوس کے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر۔ نافرمانی کرنا ایمان نہ لانے کو کہا جا رہا ہے۔ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، اور رسول تمہیں دعوت دیتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر۔ وقد اخذ میثاقکم، اور وہ تم سے عہد بھی لے چکا ہے، یعنی کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو تم نے عہد تو دے دیا ہے کہ ہم صرف اللہ کی فرما برداری کریں گے، لیکن تم نافرمانی کرتے ہو، تو اس کو اللہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم اللہ اور رسول پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ رسول تمہیں دعوت دیتا ہے۔ پہلے مخاطب تو وہی تھے جن کو نبی علیہ السلام ڈائریکٹ خطاب کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد رسول کے نمائندے خطاب کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں، جو رسول کا پیغام، اللہ کا پیغام آگے پہنچاتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے رسول ڈائریکٹ تھے، اس کے بعد اللہ کے رسول اپنے ایمان لانے والوں کو ڈیوٹی لے گئے کہ آپ آگے پہنچائیں، آگے وہ پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا تم نے عہد بھی کیا ہے، کلمہ پڑھ کے عہد کیا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو پھر نافرمانی والی روش نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان سے نکلنے والی بات ہے، پھر ایمان لانے والے کی بات کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا هو الذی ینزل علی عبدہ، وہی ہے جو نازل کرتا ہے اپنے بندے پر آیات بینات، یہ روشن آیات اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں۔ کس لیے نازل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ آیات؟ اب یہ بھی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ آیات کیوں نازل کرتے ہیں؟ کسی کے ذہن میں ہے اللہ تعالیٰ یہ آیات کیوں نازل کرتے ہیں؟ کہ ہم ان کو لپیٹ کے رکھ دیں، پرنٹ بھی کر لیں تو قرآن بند کر کے رکھ دیں، یا بغیر سمجھے اللہ تعالیٰ کے پڑھتے رہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس لیے نازل کرتا ہوں آیات بھی لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں وہ نکال کے لے اندھیروں سے روشنی میں لے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے میسیج کو سمجھا جائے تو یہ اندھیروں سے روشنی میں لے آتی ہے، لیکن اس میسیج کو سمجھے تو صحیح نا۔ اگر ہم اس میسیج کو سمجھے ہی نہ، ہمیں تو اپنے کسی باس کا میسیج آتا ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ یار کسی سے آپ کی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کا آپ کو میسیج آئے اور کہو یہ آپ کے فائدے کا کوئی آیا ہے، فرض کرو کسی اور زبان میں آ جائے تو آپ کسی سے پوچھو کہ نہیں یار بتانا کیا ہے، میرے فائدے کا کچھ آیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں وہ آیتیں بھیجتا ہوں جو تمہیں ظلمات سے نور کی طرف لے آتی ہیں۔ ہم اس میسیج کو سمجھنے کی کوشش کرتے، بڑی بڑی عمریں ہو جاتی ہیں، اتنی موٹی موٹی اور دوسری کتابیں پڑھ لیتے ہیں۔ آج میں بچی کی وہ کتابیں پرنٹ کرانے گیا ہوا تھا، وہ 800-900 پیج ہو گئے تھے پرنٹ، ایک کتاب تھی، پتہ نہیں کتنی کتابیں ہوں گی، تو وہ تو ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن اللہ کی ایک کتاب ہم سمجھ کے نہیں پڑھتے کہ اللہ کا کیا میسیج ہے اور ہمارے ہی فائدے کا میسیج ہے۔ اللہ نے اپنے فائدے کا کوئی میسیج نہیں بھیجا کہ تم کام کرو گے تو اللہ کا فائدہ ہوگا، لیکن ہمارے رویے ہے کہ ہماری عمریں ریٹائرمنٹ کی بھی ہو جاتی ہیں لیکن ہمیں اللہ کے میسیج کا مطلب ہی نہیں پتہ ہوتا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس لیے آیات بینات کس نے بھیج رہا ہوں کہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر شفقت کرنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔